بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ آڈینس کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے کمرے سے وہ شور کی کچھ مبہم سی آواز سن کر باہر آیا تو فضا اور اسما ہراساں سی کھڑی تھی، جبکہ تائمہ روتے بلکتے امید حسن کو بہلاتے ہوئے صاف مضطرب نظر آتی تھیں۔ کیا ہوا خیریت؟ وہ آہستگی سے آگے بڑھ آیا اور سوالیہ نگاہیں تینوں خواتین پر ٹکائیں۔ تائمہ نے دیکھا اور برہم سے انداز میں منہ پھیر لیا۔ وہ کچھ کھسیایا تو تھا، مگر اس سوال کے ہمراہ فضا کو دیکھا۔ ہراس جس کی آنکھوں سے ہی نہیں چہرے پر بھی گویا ثبت ہو گیا تھا، آنکھیں یوں نم تھی گویا ابھی رو کے فارغ ہوئی ہو۔ کچھ نہیں بھائی، ایمان کو چوٹ لگ گئی، ہاسپٹل لے کے گئے ہیں عاقب اور تاؤ جی۔ واٹ؟ وہ کس قدر وحشت سے بولا۔ کب؟ کیسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس سید گرنے لگا تھا سیڑھیوں سے، اسے بچانے کی کوشش میں خود سب سے اوپر کی سیڑھی سے نیچے آ گری، بے ہوش ہو گئی تھی۔ دیکھے کتنا خون بہا ہے اس کا۔ بادامی کارپٹ پہ سرخ دھبے کی سمت اشارہ کر کے تفصیل بتاتے ہوئے فضا کی آنکھیں پھر لبالب پانیوں سے بھر گئیں، جبکہ ولید کے اندر اسی سرعت سے وحشت اور غیظ اترا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ میں سے کسی نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ گھر میں ہی تھانہ میں؟ وہ ضبط کھو کر چیخ پڑا تھا۔ اس کا یہ اشتعال تائمہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، جبھی روتے ہوئے امید حسن کو کاندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے ہاتھ نچا کر طنز کے انداز میں بولی تھی، تجھے کیوں بتاتے بھائی؟ وہ لگتی ہی کیا ہے تیری؟ نام بھی سننا تجھے تو گوارا نہیں ہے اس کا، پھر تجھ سے اس کی مرہم پٹی کی توقع کیوں رکھتے ہم؟ بتا ذرا۔ ان کی ناراضگی اور خفگی کا پیمانہ عروج پر تھا۔ ولید حسن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا، مگر پھر خود کو سنبھال کر فضا سے مخاطب ہو کر بولا تو لہجہ ہموز مضطرب اور متوحش سا تھا، کون سے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں؟ مجھے نام بتائیں۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ولی بھائی، پلیز آپ عاقب کو فون کر کے پوچھ لیں۔ فضا کے جواب پہ وہ اپنی جیبیں ٹٹول کر سیل فون برآمد کرنے کے بعد عاقب کا نمبر ملانے لگا۔ حالانکہ یہ سامنے کی بات تھی، مگر اس کے حواس ہی کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ عاقب کا نمبر ملا کر ہار گیا، مگر عاقب کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جس سے اس کا اضطراب وحشت کا روپ دھارنے لگا۔ اور جب وہ پورے 1 گھنٹے تک ٹہل کر اور عاقب کا نمبر ملا کر تھک گیا، تب عاقب کی گاڑی گیٹ سے اندر آتی نظر آئی۔ وہ سب سے پہلے لپک کر تقریباً دوڑتے قدموں سے پورا ٹیکو میں آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ بندہ کم از کم کال تو ریسیو کرتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والے بھلے وسوسوں کا شکار ہو کر ہارٹ فیل کرا بیٹھے۔ پچھلی سیٹ پر ماما اور پاپا کے درمیان ماتھے پر پٹی باندھے نڈھال سی بیٹھی ایمان کو صحیح سالم دیکھ لینے کے باوجود وہ بے دریغ عاقب پر برس پڑا تھا۔ عاقب کے ساتھ ساتھ باقی کے حاضرین نے بھی اس کی پریشانی اور خدشات اور خفگی کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ سوری یار، تمہیں زحمت ہوئی، ایکچولی میرا سیل فون سائلنٹ پر تھا، جبھی تمہاری کال کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ عاقب اپنی حیرت چھپا کر آسانیت سے وضاحت پیش کر رہا تھا، مگر پتر آپ یہ زحمت کر کس سلسلے میں رہے تھے بھلا بتائیں گے؟ تاؤ جی کا لہجہ بھی کسی قدر ٹھنڈا طنز سموئے ہوئے تھا۔ ولید حسن نے کھسیا کر انہیں دیکھا تو نگاہ ان کے کاندھے کے پار ماما کے سہارے حیران بھونچکی سی اپنی طرف تکتی ایمان سے جا ملی، جس نے نظریں چار ہوتے ہی بغیر کسی تاثر کے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ ولید کو اپنی ہچکچاہٹ اور گریز پہ تاؤ آیا۔ اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبھی وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور ایمان کے نزدیک آ کر بہت استحقاق بھرے انداز میں اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے خود اسے سہارا دیتے ہوئے بولا تھا، چلو میں تمہیں اندر لے کر چلتا ہوں۔ ایمان کے اعصاب کو گویا 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا۔ کچھ کہے بغیر بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے بہت درشتگی سے اس کا بازو جھٹکا اور ماما کا ہاتھ پکڑ کر اندرونی حصے کی جانب چلی گئی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی نے یہ سارا کھیل دیکھا نہ ہو، البتہ الگ بات کہ کسی نے دیکھ کر نظر انداز کر دیا، یا تو کوئی اگلے ہی لمحے وہاں سے رفو چکر ہو گیا جیسے عاقب۔ کیوں پتر جی، ہو گئی آپ کی تشویش؟ چلو اب کر لو جو کرنا ہے۔ تاؤ جی کے الفاظ نے ولید حسن کو جتنی خدشات میں مبتلا کیا وہ الگ تھا، جو تاؤ دلایا اس کی تو بات ہی کیا۔ اسے ہمیشہ سے یہ احساس تھا کہ تاؤ جی اس کے باپ ہو کر بھی ایمان کو سر پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ اس تمسخر اڑاتے فکرے پر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جبھی پیر پڑکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی صاحب، وہ برا بھی مان سکتا ہے، آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پاپا نے بڑے بھائی کو ٹوکا تو انہوں نے یوں ہاتھ ہلایا گویا مکھی اڑائی ہو۔
وہ بیڈ پر لیٹی تھی، پہلو سے ذرا سہما امید حسن چمٹا ہوا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں اس وقت تقریباً گھر کے سبھی افراد سمائے ہوئے تھے۔ پریشانی ختم ہو گئی تھی، اب سبھی تقریباً ایک دوسرے سے محض گفتگو تھے، مگر اس کا دل و دماغ جیسے غیر حاضر سا تھا۔ والد حسن کا پتلا پتلا سا یہ روپ، چہرے کی پریشانی، آنکھوں کی ندامت اس کا وہم نہیں تھا۔ عاقب سے اس کا الجھنا، پھر اس کی سمت بڑھ کر اپنا استحقاق جتانا بہت معنی رکھتا تھا۔ اس کی کمر کے گرد جیسے اس کا لمس ابھی تک اپنا احساس بخش رہا تھا۔ وہ جیسے بیٹھے بیٹھے گم ہونے لگی۔ کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا؟ کیا کوئی نیا زخم لگانے کے لیے؟ اس کا دل نئے سرے سے بھرانے لگا۔ اسما کسی بات پر زور سے ہنسی تھی۔ وہ جیسے چونک کر متوجہ ہوئی اور خالی خالی نظروں سے سب کو تکنے لگی۔ چلو بھائی اٹھو، سب بچی کو آرام کرنے دو، دوا لی ہے اس نے؟ تائیمہ نے اٹھ کر سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا تو پاپا نے بھی اس کی تائید کی۔ پاپا اور تاؤ جی نے ایمان کا سر تھپکا اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ماما کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی، وہ بھی چلی گئیں۔ البتہ تائیمہ نے پہلے فضا کو تاکید کی کہ یاد سے ایمان کو دودھ کا گلاس دے دے، پھر ان سب کو ایک بار پھر وہاں سے جانے کی کہتی خود بھی کمرے سے نکل گئیں تو ایمان نے اپنی پشت پہ لگے تکیے کو ہٹایا اور نیم دراز ہو گئی۔ امید کو نرمی و محبت سے سرکا کر خود سے کچھ اور نزدیک کر لیا۔ ایمی دودھ میں اولٹین ڈال کر لاؤں یا مائلو؟ بتا دو۔ فضا کے استفسار پر اس سے پہلے اشر نے شریر سے انداز میں لقمہ دیا۔ نہ اولٹین نہ مائلو، انہیں دیسی گھی ڈال کر گرم دودھ پلا دیں۔ ایمان کا فوری منہ بن گیا۔ فضا ہنسنے لگی۔ بے فکر رہو، میں دودھ میں گھی نہیں ڈالوں گی۔ اس کی تسلی پر ایمان قدرے مطمئن ہوئی، مگر یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا کہ اسی پل دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والے والد حسن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ لرز اٹھا تھا۔ دھڑکنوں میں غیر معمولی ہلچل مچی اٹھی۔ آہا، آئیے جناب، کہیے کیسے تشریف لائے؟ اشر اسے دیکھتے ہی چہک اٹھا۔ والد حسن جو ایمان کی سمت متوجہ تھا، بھووں کو اچکا کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ ایمان نے پھر فوراً نگاہ پھیر لی۔ کسی انجان سی بے چینی کا اضطراب رگوپے میں بکھرنے لگا۔ اسی سلسلے میں جس سلسلے میں آپ تشریف فرمائے ہیں، مگر ہم تو ان کے اپنے ہیں۔ اشر نے معنی خیز مسکراہٹ سمیت اپنے تئیں اسے لاجواب کرنا چاہا، مگر وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ترکی بولا، اور ہم آپ سے بھی زیادہ اپنے ہیں۔ نہیں یقین تو پوچھو ان سے۔ اس نے گمبھیر زمینی جواب دیتے ہوئے باقاعدہ ایمان کی سمت اشارہ کیا جو حق تک بیٹھی تھی۔ وہ اشر کے شوق کے کہے اور ولید کی نگاہوں کی حرارت پر ایک دم نروس ہو گئی۔ جی میم، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ اس نے والد حسن کے براہ راست مخاطب کر لینے پر سٹپڑا کر نظریں جھکائیں۔ یہ کیا مذاق ہے اشر؟ اس نے کسی قدر ناراضگی سے اشر کو مخاطب کیا جو سر کھجا رہا تھا۔ اور کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں آپ کا سر کا زخم دیکھ سکتا ہوں؟ والد حسن کرسی بیٹھ کے نزدیک کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ تو اس سے پہلے کہ ایمان کوئی جواب دیتی، اشر گلا کھنکار کر بولا تھا، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ لہجے و انداز سے شوق قسم کی شرارت کے ساتھ بے پایاں اطمینان ٹپک رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی حالت اور کیفیت عاقب، فضا اور اسما کی بھی تھی۔ ایمان اس دھاندلی پہ بے طرح گھبرائی۔ ہرگز نہیں، آپ لوگ کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ ان سے کہیں تشریف لے جائیں، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ بنا کسی مروت و لحاظ کے اس نے کسی قدر کڑوے انداز میں کہا تو والد حسن اٹھ کھڑا ہوا، آگے بڑا، دروازہ کھولا اور ان سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ انہیں میں بخوشی سنبھال لوں گا، بہت بہت شکریہ۔ خیال سے، دھیان سے، پیار سے اشر نے ہانک لگائی اور دانت نکالتے ہوئے بھاگ گیا۔ ان کے جانے کے بعد والد حسن اس کی جانب دروازہ بند کر کے پلٹا تو اسے ہراساں و متفحش دیکھ کر دل آویزی سے مسکرایا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا بہت خوفناک لگ رہا ہوں؟ آپ یہاں سے فی الفور چلے جائیں، ورنہ میں تاؤ جی کو بلا لوں گی، ایمان نے تنگ کر کہا تو ولید نے کاندھے اچکا دیے۔ ہاں تو بلا لو، میں ڈرتا تھوڑی ہوں ان سے۔ آپ اس طرح آخر گھسے کیوں ہیں میرے کمرے میں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ وہ چڑھ کر بولی تو جواباً والد حسن کی آنکھیں شرارت سے لودنے لگیں۔ جب کوئی جوان لڑکا اس طرح رات کے وقت کسی جوان خوبصورت لڑکی کے کمرے میں زبردستی گھس آئے تو اس کے ارادے بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں، وہ بھاری گھمبیر لہجے میں کہتا آہستہ آہستہ چلتا اس کے بالکل نزدیک آ گیا۔ ایمان کی دھڑکنوں میں سرکش سے بھنور اٹھنے لگے۔ وہ کسی قدر بھرمی سے چیخ پڑی تھی، مجھے آپ کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا، سمجھے آپ؟ اوکے، نیور مائنڈ، سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ اس نے اپنے لہکتے لہجے پر تو قابو پا لیا، مگر نگاہوں کا بہکاپن ہموار تھا۔ ایمان نے ہارن بیچ لیے۔ ولید نے گہرا سانس کھینچا اور خود کو کمپوز کر کے بولا تو واقعی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ چوٹ کیسے لگی تھی تمہیں؟ گر گئی تھی؟ پتہ چل تو گیا ہے آپ کو؟ وہ جھنجھلا گئی۔
خود گری تھی نا؟ ایمان نے اب کی مرتبہ ٹھٹک کر اسے دیکھا، جس میں ناگواری و ناپسندیدگی کا عنصر تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ ترچھا کاٹدار انداز۔ ولید حسن نے اس کا ہاتھ آہستگی و نرمی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا یہ سوچ کر کہ تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں ایسی حماقت کیوں کرتی لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے؟ اس نے نخوت سے ناک چڑھائی تھی۔ ولید حسن کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ مجھے پتا تھا ہمارے بیچ یہ فاصلے در آئے ہوں گے۔ وہ ایک دم ملول ہونے لگا۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ولید حسن نے جھک کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا تھا۔ ایمان بے سختہ کسمسائی اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے معاف کرو گی ایمی؟ ایمان کے اعصاب کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے تحیر و استعجاب میں گھیر کر اسے دیکھا۔ حیران ہونا اس کے یکایا پہ مجھے موسیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ چونکی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ اگر وہ نہ بتاتا تو آپ ساری زندگی مجھے یہ سزا دیتے۔ وہ سب کچھ بھول کر شاکی ہو گئی۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں کو دیکھا اور بے چین و بے قرار ہو کر اس کے نزدیک آیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ آخری بار معاف کر دو ایمی، پلیز۔ پھر کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ نہ کبھی بدگمانی آئے گی ہمارے بیچ، اور نہ ہی کبھی انا۔ بلیو می۔ پھر ذرا توقف کیا اور کسی قدر شاکی ہو کر بولا تھا، ویسے اگر تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہوتا تو ہمارے بیچ یہ نارسائی اور ہجر و فراق کے موسم نہ آئے ہوتے۔ میں ڈر گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی ولید۔ مجھے لگا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ گھٹیا انسان۔ ولید حسن جھک کر اس کی پلکوں سے گالوں پر بکھرتے آنسوؤں پر ہونٹ رکھ چکا تھا، اور ایمان کو لگا تھا تمام دکھوں کا مداوع اسی ایک گھڑی میں ہو گیا تھا۔ ایمی، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی جانب منتظر نگاہوں سے تکنے لگا۔ کیا کہوں سوائے اس کے کہ بہت دیر کر دی مہرباں۔ آتے آتے وہ بہت ضبط حوصلے سمیت بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تو ولید حسن اس ضبط حوصلے اور اعلیٰ ظرفی کے مظاہرے پر دل کو کچھ اور بھی گداز ہوتا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں ایمان، مجھے اعتراف میں عار نہیں ہے کہ یہ میرے مزاج کی شدت اور انتہا پسندی ہی تھی جس نے تم سے وحشت اور دکھ کے اتنے صحرا پار کرائے ہیں۔ تم نے محبت میں اثار اور قربانی دے کر ثابت کیا کہ محبت کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو ایمان، اس عہد کے ساتھ کہ میں آئندہ کبھی انشاءاللہ تمہیں دانستہ نہیں ستاؤں گا، بلکہ اگر میں کبھی غلطی پر ہوں تو میری غلطی بتانا اور اصلاح کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ کچھ شرارتی ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اس مسکان میں فتح تھی، سرشاری تھی۔ وہ اپنے رب کی مشکور تھی جس نے اسے یہ سرخ روئی عطا فرمائی تھی۔ اسے پتہ تھا صبح فضا نے اس سے تفصیلات پوچھنی ہیں تو اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر اسے گھورنا ہے، مگر اسے جواب پتہ ہے کہ کیا دینا ہے۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، اور جہاں انا ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ پھر ایمان کی خالص اور شدید محبت میں تو انا کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ جان سے پیارے محبوب کی پذیرائی کرنے کے بجائے کیسے چھٹک دیتی؟ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔